بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سلسلہ وار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قصہ پارٹ نمبر 28 عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے جب کہا حضرت حمزہ سے کہ بھئی تمہارے بھتیجے پر تو بہت ظلم ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے مکہ مکرمہ میں شور ہو گیا اور ابو جہل نے مارا، تو ابو جہل کی وجہ سے ابو جہل سے سب ڈرتے تھے. تو حضرت حمزہ جو ہے وہاں گئے، وہاں جا کر ابو جہل کو سب کے سامنے مارا. یہ پہلا قصہ ہے کہ کسی نے ابو جہل کو سب کے سامنے مارا ہو، اور وہ بھی ان کی جماعت، ان کے جو لوگ تھے ان کے سامنے حرم میں بیٹھ کر. حضرت حمزہ تھے اور اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں وغیرہ وغیرہ. پھر حضرت حمزہ رات بھر سوچتے رہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے غلط فیصلہ کیا ہے. پوری قوم، پورا حجاز، پورا عرب، پورا مکہ ان کے خلاف ہے، اور میں یہ فیصلہ کر لیا، اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، حالانکہ مسلمان ہوئے نہیں تھے. رات کو جو ہے حرم شریف میں گئے، دعائیں مانگی اور کعبے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ اگر یہ محمد والی بات جو ہے سچ ہے، ان کان حقا فارشدہ الیہ، اگر بات سچ ہے تو میرا دل اس طرف مائل کر دے، اور اگر بات سچ نہیں ہے تو میرے دل کو ہٹا دے. ویسی تو دعا مانگنی تھی کہ دل کے اندر اسلام آ گیا. صبح ہوئی، سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر گئے حضرت حمزہ. حضرت خدیجہ بہت احترام کرتی تھی چچا ہونے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھے، اور وہاں بچیاں بھی تھیں گھر میں. جب پوچھا کہ کون ہے، فرمایا چچا آئے ہیں. چھوٹے چچا کہتے تھے ان کو. سارے چچاؤں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت حمزہ، باقی سے بڑے بڑے تھے. باقی چچا تو حضرت عباس جو ہے یہ اپنا اسلام چھپاتے رہے ڈر کے مارے کہ جب یہ تیل کی دھار دیکھیں گے تب مسلمان ہوں گے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہاں ان کے ساتھی رہتے رہے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے، اور حضرت عباس جو اپنے خاندان والوں کو لے کر مکہ سے نکلے. تو حضور نے دیکھا یہ مکہ سے قافلہ آ رہا ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ تو فرمایا عمک عباس، آپ کے چچا ہیں. اچھا میرا چچا اس طرف کیوں؟ ہم تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ اس طرف قریب آئے تو دیکھا گھوڑے بہت ہیں، اونٹنیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. جب قریب آئے تو سیدھے حضرت عباس جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا چچا جان اس طرف، ہم لوگ تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اس وقت حضرت عباس نے اپنا اسلام ظاہر کیا. اس وقت کتنے سالوں کے بعد مکہ مکرمہ فتح جو ہوا ہے وہ تو آخر میں ہوا ہے نا. اتنے سالوں تک وہ جو چھپاتے رہے، مکہ والوں کے ساتھ رہتے رہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی خبریں دیتے تھے کہ یہ لوگ ساتھ میں رہے گا، آج مجھے خبریں دے گا. ظاہر وہ سب پر کیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تم جاؤ اور جلدی سے گھر والوں کو مدینہ چھوڑ کر مجھ سے آ کر ملاقات کرنا، ٹھہرنا مت وہاں. چونکہ حضرت عباس کے لیے مدینہ منورہ ایک نئی چیز تھی، مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ تو تھی نہیں بال بچوں کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ترتیب دے دی. یہ فرمایا فلاں جگہ فلاں کو ٹھہرا دینا، فلاں جگہ فلاں کو ٹھہرا دینا.
اور ہمارے گھر بھی خالی ہیں، وہاں کوئی نہیں، ہم بھی جا رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ ساری ترتیب دے دلا کر آپ نے انہیں روانہ کیا۔ پھر آپ نے اس میدان میں ایک اعلان کیا۔ جب حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، بھائی سن لو، سارے صحابہ تھے مکہ مکرمہ فتح کے لیے جا رہے ہیں، بھائی سن لو، لا ہجرت بعد اليوم ھذا، میرا چچا یہ سب سے آخری مہاجر اور میں سب سے آخری نبی اور تم سب سے آخری امت۔ یہ اعلان آپ نے اس میدان میں کیا جہاں حضرت عباس نے ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور حضرت عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چچا وہاں ٹھہرنا مت، اس لیے کہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ہم، اور وہاں بہت ضرورت پڑے گی آپ کی، کئی لوگ آئیں گے، کئی ترتیبیں ہوں گی، مشورے کرنے ہوں گے، آپ ضرور پہنچ جانا۔ چنانچہ حضرت عباس فوراً بھاگے بس گھر والوں کو لے کر گئے چھوڑ کر فوراً الٹے پاؤں واپس پہنچ گئے، یعنی حضور کے مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یہ حضرت عباس جو ہے یہ حضور سے جا گیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عباس آ گئے ہیں، ہاں بہت خوشی کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چچا آ گئے ہیں۔ بہت مالدار تھے، ان کے چچاؤں میں حضور کے سب سے زیادہ مالدار حضرت عباس تھے، سارے عربوں کو سود پر پیسہ دیتے، بہت مالدار تھے۔ چونکہ مکہ مکرمہ فتح میں آ گئے ہیں یہ حضرت عباس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ نے حضرت عباس کو اپنے قریب کھڑا کیا اور اپنے قریب کھڑا کر کے کہا کہ عربوں سن لو، عرب جتنے عرب ہیں سن لو، سب دیکھ رہے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، کہ سن لو میرے چچا کا جتنا بھی سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، یہ آپ نے اعلان کیا۔ حضرت عباس قریب کھڑے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا کہ تم میری بھی سن لو، میرے بھتیجے نے سود معاف کیا، میں نے اصل معاف کیا، جو موڑی ہے جتنے پیسہ لانا سب کو معاف۔ علماء نے لکھا ہے وہ قربانی کی وجہ سے ان کے خاندان میں کئی 100 سالوں تک حکومت رہی، بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس، جاتا ہے کتابوں میں کئی 100 سالوں تک۔ بنو امیہ کی اتنی نہیں رہی، وہ تو حالات کے اندر آئے، اکھاڑ پچھاڑ ہوا اور سارا کا سارا ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلا کر کہا کہ عباس مجھے پرانے دن یاد آتے ہیں چچا، پرانے دن، ابو لہب نے میرے ساتھ یہاں کیا کیا تھا، اس کے بیٹوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، ام جمیل نے کیا کیا تھا، وامرأتہ حمالۃ الحطب تبت یدا ابی لہب، جو نازل ہوئے نا، یہ ابو لہب اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئے، یہ مجھے یاد آتے ہیں۔ 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، عتبہ، معتب اور عتیبہ، تو عتیبہ کے لیے تو حضور نے بد دعا کر دی تھی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، تیرے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو کسی جگہ سفر میں گیا تھا، شیر نے اسے کھا لیا، کچک لیا، لیکن یہ 2 زندہ تھے، عتبہ اور معتب۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا چچا وہ ابو لہب کے 2 بیٹے کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہے مجمع میں، جنہوں نے مجھے بہت ستایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ڈھونڈو، یا تو مر گئے، بات ختم ہو گئی، یا ابو لہب تو مر چکا تھا، جمیل بھی مر چکی تھی، ابو لہب کو جو ہے بہت زبردست پھوڑا نکلا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، سمجھ لو آج کے زمانے کا کینسر، تو بیمار 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 بیمار، کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہیں تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مر گیا وہ تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، لکڑی کے ذریعے گھڑا کھودا اور لکڑی کے ذریعے سے یہ کر کے اس کو گھڑے میں ڈال دیا۔ ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، ہر وقت میں جو ہے پتھر لے کر آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، لیکن فرشتہ حضور کو اپنے باہوں میں لے لیتا تھا۔
تو ابو بکر کہتے تھے غضب وہ آ رہی ہے پتھر لے کر اور آپ ہی کی طرف آ رہی ہے. اچھا مکہ والے ام جمیل کو اکھاڑتے تھے کہ ایک مرتبہ سر پھوڑ دے اس کا. وہ جو وہ یعنی کھڑے ہو جاتے تھے پتھر لے کر وہاں پہاڑ پہ بھی. روایت میں یہ ہے کہ جب جاتی تھی تو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام طور سے ہوتے تھے. عام طور سے صدیق اکبر ہوتے تھے, حضرت علی ہوتے تھے بچوں کے اندر. گھر کا کوئی کام ہو تو حضرت علی کر لیتے تھے, گھر میں چلے جاتے تھے. باہر کا کوئی کام ہو تو حضرت ابو بکر کر لیتے تھے. تو پھر ایک مرتبہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے کہا کہ بس آج جو ہے نقصان ہو گیا, بہت قریب تک آ گئی. وہ ڈھونڈا یوں کیا یوں ڈھونڈ ڈھانڈ کے چلی گئی. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ بچ گئے. بولے میں بھی دیکھ رہا تھا وہ آئی, لیکن ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں یوں چھپا لیا, مجھے دیکھ نہیں سکی. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ آئی لیکن میں تو ابو بکر تو دکھے لیکن وہ نہیں دیکھا. تو صدیق اکبر پوچھتے کہاں ہے, کہا تو صدیق اکبر سے دائیں بائیں دیکھ لیتے, بات ختم ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ عتبہ کو اور معتب کو یاد کیا. مکہ تو فتح ہو گیا, بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی تھی, سب کچھ ہوا تھا سر, اور زندگی بھر یہ جو ہے مخالفت کرتے رہے. تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یاد کیا. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, آپ تو کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اخلاق تھی. یہ فرمایا میرے دو بھتیجے کہاں ہیں, آپ ڈھونڈو. حضرت عباس جو آپ مسلمان ہو گئے تھے, دائیں بائیں جو قریش خاندانی کی تھا, سب جگہ جا کر دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے. مکہ والے تو بھاگ گئے ہیں, اکرمہ بھی بھاگ گئے, صفوان بن امیہ بھی بھاگ گئے, اور فلاں بھی بھاگ گیا. حکیم بن حزام جو ہے وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ ہے یہاں پر. وہ بھی بڑے رئیس آدمی تھے حکیم بن حزام. عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ جو ہے وہ تو پہلے مر چکا تھا وہ, لیکن جو ہے اس کی اولاد وغیرہ تھی, ان کی بھی کالونیاں بہت تھی, مال بہت تھا ان کے پاس, لیکن یہ تو بچے دکھائی نہیں دے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھو. میرے چچا کے جو بیٹے ہیں عتبہ اور معتب, ان کو دیکھو. اور کہا چچا میں نے اللہ سے ان دونوں کو مانگا ہے. یہ جملہ کہا, چچا میں نے عتبہ کو اور معتب کو اللہ سے مانگا ہے, اور تنہائی میں مانگا ہے, اور وہاں مدینہ سے مانگتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معلوم مت کرنا. جب حکم ہوا تو حضرت عباس جو ہے مستقل ڈھونڈنے کے لیے نکلے, تو کسی چرواہے نے آ کر کہا. اس سے حضرت عباس کی آواز بہت تیز تھی, میلوں تک جاتی تھی ان کی آواز. جری آدمی تھے حضرت عباس اور سمجھدار بھی تھے. تو جو انہوں نے چرواہے نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا عتبہ اور معتب کو, عرفات گئے ہوئے ہیں وہ دونوں. میں وہاں بکریاں چرا رہا تھا, میں نے دونوں کو عرفات میں دیکھا ہے. اچھا, تو حضرت عباس وہاں گئے, اور وہاں جانے کے بعد حضرت عباس نے زور سے آواز لگائی, این عتبہ این معتب انتما حر. عتبہ کہاں ہے, معتب کہاں ہے, تم دونوں آزاد ہو, گھبراؤ مت. آدمی چھپتا ہے اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کوئی مارے گا, کوئی جیل میں ڈالے گا. تو انہوں نے اعلان کیا این عتبہ این معتب انتما حر, تم دونوں آزاد ہو, تم پر کسی قسم کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں. یہ عرفات کے میدان میں کہا حضرت عباس نے. تو یہ دونوں نے جو ہے پھر اپنا سر کسی وادی سے یا کسی پہاڑی سے یا کسی غار سے بھی نکالا. دونوں کے دونوں اپنے نیزے لے کر یا تلوار لے کر, جو اپنی حفاظت کے لیے آدمی کرتا ہے, گئے. چنانچہ حضرت عباس ان سے ملے, چکے حضرت عباس بھی تو چچائی تھے نا, یہ بھی قریبی رشتہ تھے. تو انہوں نے ملے اور فرمایا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں. تو ان دونوں نے کہا بھائی کہیں ہمیں قتل تو نہیں کر دیں گے, اس لیے کہ باپ نے بہت تکلیف پہنچائی, ماں نے بھی تکلیف پہنچائی, اور طیبہ کا جو حال ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے. ہمارا پورا خاندان جو ہے اسی ادھڑ بن میں رہا,
اب جو اب ہم ہیں یہاں رہ گئے، ہم اب جان بچا کر بھاگے، بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، عتبہ اور معتب نے بچوں کو چھوڑ دیا کہ ہم جا رہے ہیں تو مکہ فتح ہو گیا، اب کیا کریں کیا کریں؟ حضرت عباس نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جیتک من عند ابر الناس واوصل الناس واحلم الناس، میں تمہارے پاس آیا ہوں بہت بھلے آدمی کی طرف سے، بہت اچھا آدمی ہے، اور تمہارا تو خونی رشتہ ہے اور تمہیں بلایا ہے، اور یہ کہا مجھے کہ میں نے میرے اللہ سے عتبہ اور معتب کو مانگا ہے، تنہائی میں مانگا ہے، بس ان کو لے آؤ میرے پاس۔ چنانچہ یہ باتیں حضرت عباس نے ام حفصہ سنائی تو یہ عتبہ اور معتب جو ہے یہ مطمئن ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے تو ماریں گے نہیں، تو یہ ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس دے دیں گے، پیسہ دینا ہوگا پیسہ دے دیں گے، مکہ سے نکال دیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے نا وہی نقل اعلیٰ خلق عظیم، نبی بہت اونچے اخلاق والا ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں نفاق نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اخلاق ہے لیکن اس میں نفاق چھپا ہوتا ہے، مطلب چھپا ہوتا ہے، لالچ چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لالچی اور مطلبی مرد ہو یا عورت ہو یہ دونوں اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، لالچی اور مطلبی۔ تو مطلب پورا ہو گیا تھا، آپ کون ہیں ہم کون ہیں، یہ نبی کہ یہ چیز نہیں ہوتی، حالانکہ پوری زندگی ستایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے۔ تو حضرت عباس دونوں کو لے کر آئے، اچھی اچھی باتیں بتاتے بتاتے آئے، دونوں تھوڑے سے کانپ بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں جنگ کے اندر تو دھوکہ ہوتا ہے نا، الحرب خدع، کہ جنگ کے اندر تو دھوکہ ہوتا ہے، کہ کہے کچھ کرے کچھ کہے کچھ کرے کچھ، اچھی اچھی باتیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو کتابوں میں لکھا ہے حضور دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے چچا کے بیٹے، اور دونوں کو لے کر ملتزم پر گئے، حضور خود گئے ملتزم پر، اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ میں نے اس سے ان لوگوں کو مانگا ہے، تنہائی میں مانگا ہے، سر و علانیہ بھی مانگا ہے، تنہائی میں مانگا ہے، اللہ اس کے اوپر والے تو سب مر گئے، یعنی ابو لہب وغیرہ تو کوئی مسلمان ہوئے نہیں، لیکن اللہ سے ان کو محروم مت کرنا، تو دونوں نے کلمہ پڑھا، عتبہ نے اور معتب نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، حضرت حمزہ بھی خوش ہو گئے، یعنی جو اس وقت میں تھے فتح مکہ کے موقع پر تو غالباً حضرت حمزہ تھے نہیں، لیکن جو بھی ان کے رشتہ دار ہونے کو سب کو پرانی تاریخیں یاد آ گئی، یعنی ان لوگوں نے اتنا کیا اور نبی نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو دائیں بائیں ہوا نہیں ہونا، گھر بھی چلا گیا تو یہ ہوا، مستقل آپ ان دو بچوں کی فکر کرتے رہے، ان کے اولاد کی فکر کرتے رہے، ان کو مکان دینے کی فکر کرتے رہے، ان کو یہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ تیرے باپ نے ستایا تھا ہم تجھے بخشیں گے نہیں، یہ نہیں۔ تو حضرت حمزہ والا قصہ میں سنا رہا تھا، آخر دیوبند نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، حضور نے اندر سے سنا، حضرت خدیجہ جو ہے باہر کام کر رہی تھی، بچیاں تھی، تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے، ارے یہ تو بہت بڑی فتح ہو گئی ہماری کہ حمزہ مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے بہت اکرام کیا، بٹھایا، کچھ گھروں میں سے آوازیں آئیں، سب جو ہے عجیب عجیب سنتے رہے، جو اب حالانکہ ابھی حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے، حضرت حمزہ پہلے ہوئے، حضرت عمر بعد میں ہوئے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں دل میں تو جانتا تھا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور میں دل میں اپنے اعتبار سے امتحان بھی لیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، رات کو چپکے سے چلا جاؤں حرم میں، حضرت عمر کہتے تھے کہ چپکے سے چلا جاؤں، اندھیرا ہوتا تھا تو دور بیٹھ کر قرآن سنوں، یہ حضرت عمر کہتے تھے۔ تو حضرت عمر کافی بعد میں مسلمان ہوئے، یہ پہلے مسلمان ہوئے، پورے مکہ مکرمہ میں یہ دو ٹاپ ون تھے۔
حمزہ اور حضرت عمر. تو حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اتنا ٹینشن نہیں کیوں, کبھی وہاں گھر میں جا کے چھپتے ہو, کبھی صفا پہاڑی پر چلے جاتے ہو ارقم کے یہاں, کبھی وہاں چلے جاتے ہو, اور کوئی آتا ہے جب حرم شریف میں تو چپ کے بات کرتے ہو, چپ کے مکہ والے دیکھتے رہتے ہیں. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, آپ اللہ طواف کریں, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ, میں چلتا ہوں. کون ہے جو آپ کو کہتا ہے؟ جب یہ بات کہی تو حضرت خدیجہ تو زندہ تھی. تو حضرت خدیجہ جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اب تو جو ہے چچا مسلمان ہو گیا, آپ بھی طواف کریں, مجھے بھی طواف کرائیں. بچیوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ طواف کریں گے, چلیں. ابو طالب کو پتا چلا کہ زندہ تھی, تو ابو طالب آ گئے اس مجلس سے. چونکہ ابو طالب, حضرت حمزہ, یہ سارے کے سارے اقرب ترین لوگ. ابو طالب جو آئے تو دیکھا کہ مشورہ ہو رہا ہے گھر کے اندر. کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ حمزہ مسلمان ہو گیا. اچھا. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے, 2 مسلمان تھے, 2 غیر مسلم تھے. ان کی بیوی فاطمہ یہ بہت بعد مسلمان ہوئی, ابو طالب کے انتقال کے بعد. لیکن اندر سمجھ گئی تھی وہ کہ یہ حق ہے, نبی جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یہ میرا یہ حمزہ ہے نا, یہ جوشیلا آدمی ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جوشیلا ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ تمہیں لے کر جائے گا اور مکہ مکرمہ میں دھمالوں کی تم ہوں گے کتنے 4 5 10 طواف کرنے والے, اور پورا مکہ جو ہے وہ امڑ کر آئے گا اور تمہیں وہی قتل کر دے گا. اس کی باتوں میں نہ آنا. تو اس نے فرمایا میں نے بھی یہی کہا ہے کہ چچا ابھی نہیں, بات نہیں. لیکن چونکہ حمزہ نے سن لیا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا, تو حضرت حمزہ جو ہے وہ جوش میں آ گئے. تو ابو طالب نے کہا میں نے کہا تھا نا جوشیلا ہے, یہ جوشیلا ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. اور میں تو کہتا ہوں, ابو طالب کہہ رہے, میں تو کہتا ہوں کہ جھنجٹ چھوڑ دو, بہت انتشار ہو رہا ہے, بہت انتشار ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں, میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو میرے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا, چاہے میں رہوں یا نہ رہوں, خدیجہ رہے نہ رہے, بچیاں رہے نہ رہے, گھر رہے نہ رہے, میں تو بلاتا رہوں گا. جب اتنی مضبوطی سے کہا, پھر ابو طالب نے کہا کہ اچھا میں تیرے ساتھ ہوں, مذہباً نہیں, کہ مذہب کے اعتبار سے ساتھ ہوں یہ نہیں, لیکن یہ کہ میں تیرے ساتھ ہوں قوم کے اعتبار سے, بھتیجے کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, بھائیوں کے اعتبار سے, میں وجاہت کے اعتبار سے میں کھڑا رہوں گا, ٹینشن مت لیجیے. لیکن یہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے, سب سے چھوٹے وہ تھے حضرت حمزہ, میں نے کہا تھا حالانکہ بیٹے سے پیدا ہوئے تھے, یہ چھوٹے بھائی کی باتوں پر قدم نہیں اٹھانا. دیکھنا آج مکہ مکرمہ میں سب بڑے بڑے پڑے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ربیعہ, ولید ابن مغیرہ, یہ سب چودھری تھے بڑے بڑے, ان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. حضرت حمزہ کہتے تھے چچا ایسی بات نہیں ہے, ہوں جذباتی, لیکن انشاءاللہ میں سب پر بھاری پڑوں گا. اس لیے میں شکار کرنا بہت اچھا جانتے تھے حضرت حمزہ, اسی لیے شکار میں جاتے تھے. کہ جب شکار کرنے کے لیے جاتے تھے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتے تھے, کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے. بولے میں شکار کرنا اچھا جانتا ہوں, یعنی سمجھ گئے نا کہ وہ شکار بھی جانتا ہوں, یہ شکار بھی جانتا ہے. اس لیے ابو طالب نے منع کیا. حضرت خدیجہ کو بیت اللہ کا طواف بہت یاد آیا تھا, فرمایا نہیں, ابھی نہیں. اب یہ باتیں چلنے لگی تو ولید ابن مغیرہ اور عتبہ, یہ دونوں بڑے تھے, ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا اب حج آ رہا ہے, یہ باتیں ہوتے ہوتے حج آ گیا. مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے,
اور دھمال ہوتی تھی. کبھی سنا دیں گے آپ کو کہ مشرکین مکہ کا حج کیسے ہوتا تھا. وہ آتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے، مینا میں بھی آتے تھے، شرابی پیتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے. یہ ان کا حج ہو جاتا تھا. اب حج قریب آ رہا ہے، اب ساری دنیا سے، سب جگہ سے جتنے بھی ہیں حجاز سے لوگ آئیں گے. ہمیں کیا بات کرنی ان کے سامنے. یہ ولید ابن مغیرہ نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر سب کو جمع کیا، مکہ والوں کو. مکہ والوں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں حاجیوں کے قافلے آئیں گے، ہم کیا بات چلائیں، رائے دو. کسی نے کہا کہ بھی ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ کہیں. فرمایا نہیں. کسی نے کہا کہ یہ آدمی کو جنات لگا ہے، اس لیے اسی سے باتیں کرتا ہے. ولید نے کہا کہ نہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں. بس ایک بات چلاؤ. وہ امیر تھا اور اس کے بارے میں کچھ قرآن کی آیت میں نازل ہوئی بات ہے. وہ جو ہے اس نے کہا کہ ایک بات چلاؤ، اس کے باتوں میں ایسا جادو ہے جو سن لیتا ہے اس کا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی میں توڑ ہو جاتا ہے. ایسی باتیں چلاؤ. ٹھیک ہے. تو حاجی کے آنے کے جو دروازے تھے سب جگہ پر کھڑا کر دیا لوگوں کو. تو دیکھو ہمارے یہاں مکہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ایک بہت بڑا کوئی آدمی آیا ہے، اس کا نام محمد احمد ہے. اس کی باتیں مت سننا، یہ ہے وہ ہے، اس کی باتیں میں جادو ہے، اس کے آنکھ میں جادو ہے وغیرہ وغیرہ. بیچارے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، عوام الناس. کوئی باتوں میں آ جاتے تھے، کوئی باتوں میں نہیں آتے تھے. تو سنتے تھے کہ بھی وہ آدمی کیسا ذرا بھی تو دیکھے. تو یہ کہتا تھا. خیر اللہ اللہ کر کے حج ختم ہوا. لیکن جب حج ختم ہوا تو وہ سوچے گا یہ محمد کام چھوڑ دیں گے، آپ کا کام تو اور بڑھ گیا. لیکن حج میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھا حج ان کا، لیکن ان ملے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. جیسے طفیل بن عمرو الدوسی ہے، یہ مسلمان ہو گئے. دمام بن ثعلبہ ہے، یہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر جو ہے یہ بھی تھوڑے سے نرم پڑے. تو انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی ایک سیٹلمنٹ کرو ان کے ساتھ. دیکھو بڑھ رہا ہے، حمزہ جب سے مسلمان ہوا ہے تب سے ان کی طاقت بڑھ گئی. اور اب تو عمر جو ہے نا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کو آ کر چپکے چپکے قرآن سنتا ہے اس کا. حضرت عمر خود کہتے تھے کہ میں رات کو مجھے نیند ہی نہ آئے. مشرک تھے تو میں دل میں ہی آ رہا تھا چلو محمد کا قرآن سنو. مکان تو قریب تھا ان کا، مکان دور تو تھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور جہاں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کی اور حضرت عمر دور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن رہے تھے. حضور تھوڑا زور سے پڑھتے تھے الحاقۃ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو حضرت عمر جب بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے، پورا رکوع حضور نے پڑھا. حضرت عمر نے شرک کی حالت میں سنا. پھر جو ہے حضرت عمر کے نے زبان سے جملہ کہا واللہ محمد شاعر. یہ شاعر ہے، کیسا پڑھتا ہے، شاعر ہے. جہاں حضرت عمر نے کہا محمد شاعر ہے، حضور نے اگلی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ تو رسول کریم کی بات ہے، یہ شاعر نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا میں یہاں اندھیرے میں بیٹھا ہوں، میری آواز سن لی اس نے وہاں سے، جادوگر ہے. یہ حضرت عمر نے کہا واللہ محمد ساحر، جادوگر. تو حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میرے دل میں اسلام تو اسی وقت آ گیا کہ یار اچھا حضور کو کچھ پتا نہیں. یہ تو بعد میں حضرت عمر جب بنے تو حضور نے اپنا قصہ سنایا یہ ہوا. تو بعد میں مسلمان ہوئے، جو قصہ ہے تفصیلی وہ آئے گا وقت پر انشاءاللہ. تو ولید ابن مغیرہ نے ایک
मीटिंग रखी, हाँ हो गया।